آیا تھا محفل میں وہ آنکھیں بیچنے، جب گیا واپس تو میلہ لے گیا، پڑھ کے اس نے نعتِ پاک مصطفیٰ، سب کے حصے کی اکیلا لے گیا۔ سبحان اللہ، بس مسکراتے رہیں، کبھی کبھی بیچ بیچ میں سبحان اللہ بول دیں۔ شاعر نے کہا کہ وَالضُّحَا وَالشَّمْسِ ہے چہرہ میرے سرکار کا، وَالضُّحَا وَالشَّمْسِ ہے چہرہ میرے سرکار کا، کر رہا قرآن خود چرچا میرے سرکار کا۔ وَالضُّحَا وَالشَّمْسِ ہے چہرہ میرے سرکار کا، کر رہا قرآن خود چرچا میرے سرکار کا۔ جنوں انسانوں ملائک ہی نہیں مخصوص ہیں، سارا عالم کھا رہا صدقہ میرے سرکار کا۔ سنیوں کو ساتھ لے کر اعلیٰ حضرت حشر میں، پھر سجائیں گے وہاں جلسہ میرے سرکار کا۔ سنیوں کو ساتھ لے کر اعلیٰ حضرت حشر میں، پھر سجائیں گے وہاں جلسہ میرے سرکار کا۔ کبھی کبھی بیچ بیچ میں سبحان اللہ بول دیا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بولنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جتنے لوگ ہیں محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ، کہ حوض پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا، حوض پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا، جس نے سرکار کی رحمت کو پکارا ہوگا۔ حوض پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا۔ ایک اچھا شعر آپ تک پہنچ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ جہاں جہاں اچھے لوگ ہوں گے وہاں سے سبحان اللہ کی آواز آئے گی۔ حوض پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا، جس نے سرکار کی رحمت کو پکارا ہوگا، بخشوائے گا جو ہر ایک نبی کی امت، حشر میں ایسا نبی صرف ہمارا ہوگا۔ بخشوائے گا جو ہر ایک نبی کی امت، حشر میں ایسا نبی صرف ہمارا ہوگا۔ جناب اکرم جعفرانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی حسن رضا صاحب، جناب قاری جمیل صاحب، اور جناب میرے بڑے بھائی لوگ ادھر بیٹھے ہوئے، میں سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر ایک شاعر نے کہا کہ مدینہ جاؤں کیسے دوریاں آواز دیتی ہے، مدینہ جاؤں کیسے دوریاں آواز دیتی ہے، نہیں ہے مالو زر مجبوریاں آواز دیتی ہے۔ مدینہ جاؤں کیسے دوریاں آواز دیتی ہے، نہیں ہے مالو زر مجبوریاں آواز دیتی ہے۔ میرے سرکار کو اپنی طرح تم کہہ نہیں سکتے، تمہارے جسم کی پرچھائیاں آواز دیتی ہے۔ میرے سرکار کو اپنی طرح تم کہہ نہیں سکتے، میرے سرکار کو اپنی طرح تم کہہ نہیں سکتے، تمہارے جسم کی پرچھائیاں آواز دیتی ہے۔ اب آپ حضرات کو ایک پاکیزہ نعت پاک سننا ہے، بولیے سننے کے لیے تیار ہے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں۔ اچھا، جتنے لوگ نہیں اٹھا رہے، کیا ان لوگوں کو کوئی ناراضگی ہے، سننا نہیں چاہتے؟ ایک شاعر نے کہا کہ جو نعت نبی سننے کو تیار نہیں ہے، دنیا میں بھی رہنے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، میرے کچھ دوست کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کی دعاؤں کا سہارا لے کے، کہ جو نعت نبی سننے کو تیار نہیں ہے، دنیا میں بھی رہنے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اشرف علی کی قبر کا یہ حال ہے جناب، الو بھی وہاں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ اشرف علی کی قبر کا یہ حال ہے جناب، الو بھی وہاں رہنے کو تیار نہیں ہے، الو بھی وہاں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ دوستو، دنیا میں پورے ہندوستان میں جتنے بھی اچھی آواز کے مالک ہیں، جو بھی دل سے مدینے والے کی تعریف کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، وہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں مناقب کے تحفے پیش کرتے ہیں۔ میرے شہر الہ آباد میں اگر ان کے مقابل میں ان کا جواب دینے والا اگر کوئی لہجہ ہے، تو میں بالکل ان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس لہجے کا نام، اس پیکر کا نام، اس آواز کا نام، اس ترنم کا نام شاعر اسلام جناب بھائی مہتاب دانش ہے، جو الہ آباد کی کوکھ سے نکل کر کے آج پورے ہندوستان کا سفر طے کر رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نعروں سے استقبال کر لے اور وہ وجہ معلوم کرے کہ ان کے اندر ایسی کیا خوبی ہے جس کے تحت آج یہ پورے ہندوستان کا سفر طے کر رہے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے، جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم عالم، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، سامعین لوہتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جناب مہتاب دانش کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کنویں میں گر جائے, مہتاب دانش کنویں کے دہانے پر کھڑے ہو کے نبی کی نعت پڑھ دے, تو کنویں میں ڈوبنے والا شخص ان کی آواز کی رسیوں کے سہارے اوپر آ سکتا ہے.